مجھے یہ بتائیں کہ ہم آج کھڑے ہوئے کہاں ہیں اور ہمارے پاس جو اب چیلنجز ہیں سامنے، وہ کیا بڑے چیلنجز ہیں آپ کے نزدیک کہ ہمیں ان چیلنجز سے نمٹنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان کو تیز ترین ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا پروگرام میں، اور بڑا ہی اچھا آپ نے پریمبل دیا، آل انکمپسنگ تھا، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ چیلنجز ہمیں کون سے درپیش ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمیں سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک چیلنج جو ہمیں کرپشن سے اور ایسے لوگوں سے تھا جو ہمارے اندر ہی کام کر رہے تھے بڑے عرصے سے، وہ ہم نے پورا کیا الحمدللہ۔ ایک ایسی گورنمنٹ ان پلیس ہے جن کا ول ٹو ڈو، ول ٹو پرفارم، اور اکانومی کو ٹھیک کرنا، ملک کا امیج دنیا بھر میں ٹھیک کرنا، وہ وہاں تک تو ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب آگے بہت ساری دنیا ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، مصروف ہے کہ کسی طرح سے اس کا امیج خراب کرنا ہے دنیا میں، اور ہم نے اس کو کس طرح سے زائل کرنا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی بالخصوص، اور میڈیا کی، اور بالعموم پوری قوم کی توجہ اس طرف مبذول کرانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ٹاپکس بدلنے چاہیے۔ ہمارے ٹاپکس وہ نہیں ہیں کہ ایلان مسک نے اگلے 10 سال یا 20 سال کے بعد کیا اعلان کیا ہے کہ ملک کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی اور کیسے وہ بزنس ٹرانزیشن کرے گا۔ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ بل گیٹس کی آگے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی ایک ٹرانزیشن آ رہی ہے، ایک انرجی میں ٹرانزیشن آ رہی ہے، آئی ٹی میں ٹرانزیشن آ رہی ہے، آپ کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ کہاں پہنچے گی۔ ہمارا ٹاپک آج ہی اپوزیشن اور حکومت اور وہی آپس کا لڑائی جھگڑا۔ ہم اگر گلوبل ٹرینڈز کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اپنے اہداف اس کے مطابق سیٹ کریں کہ ہم نے اب آگے کس طرح سے بڑھنا ہے۔ ہماری بدقسمتی سے اکانومی کی بنیاد جو تھی وہ نمک کے پتھر کے اوپر رکھی گئی تھی، جو آہستہ آہستہ پھسل پھسل کر نکل رہا تھا۔ عمران خان اس پتھر کو ہٹا کے پراپر پتھر لگا رہے ہیں، اکانومی کی بنیادیں درست کر رہے ہیں۔ قوم کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اویئرنیس بالخصوص نوجوان نسل کی میں پھر کہوں گا، they are 67% آف پاپولیشن، they are demographic dividend آف دس کنٹری۔ بڑا ضروری ہے کہ پورا دیکھیں کہ کیا ایک سازشی جال ہمارے ارد گرد بچھایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک نظم لکھی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ بڑی ہی ریلیونٹ ہے آپ کے سوال سے۔ جی ضرور سنائیے۔ وہ یہ تھی کہ جو ہمارے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں وہ سازش ہے کیا؟ آؤ مایوسی پھیلائیں، آؤ مایوسی پھیلائیں، آؤ کچھ اخبار اور چینل مل کر آگ لگائیں، آؤ مایوسی پھیلائیں۔ اچھی خبر کہاں بکتی ہے؟ بکتی ہے مایوسی، یا پھر بکتی ہے جاسوسی۔ ملک کے دشمن بن کے خفیہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، آؤ مایوسی پھیلائیں۔ سوکھ گئی ہے ڈالی ڈالی، ڈاکو اپنے باغ کے مالی، اپنے فوجی دیس کے دشمن اپنا ایٹم بم بھی جالی۔ ایسی جھوٹی باتیں کر کے آپس میں لڑوائیں، لمبے نوٹ کمائیں، آؤ مایوسی پھیلائیں۔ 20 لاکھ روپیہ دے کر فرقے کچھ بنوائیں، پھر 10 لاکھ روپیہ دے کے آپس میں لڑوائیں۔ ہسدی رے بس اپنی پتنی، بھاڑ میں گئی محب وطنی۔ دیس نے سانو دتا کیے پاٹا چگا چھجا کالر، دوجے پاسے نالے ویزا نالے جیب چ ڈالر ہی ڈالر۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ہماری بدقسمتی سے آج معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مایوسی سے قوم کو نکالنا ہے، ہوپ دینی ہے، اور ہوپ پر کام کرنا ہے، ہوپ پر کام سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ول پیدا کرنی ہے کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، سب کچھ ہم کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سرباز، آپ زبردست، میں آپ کا یہ سارا ریکارڈ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 پر پاکستانی پرچم لہرایا ہے۔ نامور کو پہما محمد علی ستپارہ کے مشن کی تکمیل چاہتے ہیں آپ۔ سرباز خان جو ہیں، آپ نے کو پہمائی کا آغاز 2017 میں نانگا پربت خزاں کے موسم میں سر کر کے کیا، اور 2018 میں دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 پر پاکستان کا پرچم لہرایا۔ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے ہزار فٹ اور اوپر جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا نام آگے کیسے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اور آپ کو ایشوز کیا، پرابلمز کیا فیس کرنی پڑتی ہیں؟ مایوسی سے تو ہم نے نکلنا ہے، امید کی طرف جانا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے وسائل بھی مہیا کرنے ہیں اور ماحول بھی ایسا بنانا ہے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو. رہی بات میری مشن سمٹ 14 کی اور کلائمبنگ کی، جو مشکلات پاکستان میں ہے اسکول کے حوالے سے، ٹریننگ اسکولز کے حوالے سے، اور جو ویزا کے پرابلمز ہے، میں تو اپنا کلائمبنگ پہ بات کرنا چاہوں گا. میں نے سٹارٹ کی 2017 سے پراپر کلائمبنگ، اور ابھی تک 2021 تک میں نے تقریباً دنیا کے 8 پیکس ابو 8000 میٹر پہ میں نے پاکستان کا پرچم لہرایا. اور ابھی میرا 6 پیکس جو رہ گئے ہیں، جو نیپال میں، چائنا میں اور پاکستان میں بھی ایک ہے. تو میں انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں وہ ان کے اوپر پاکستان کا پرچم لہراؤں گا اور 14 پیکس سے کمپلیٹ کروں گا. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ الپائن کلب آف پاکستان، جو کہ کلائمبرز کو ٹریننگز اور وغیرہ دینے کے وہ ذمہ دار ہے، لیکن ان کو فنڈ جس طرح دوسرے فیڈریشن کو فنڈ مل رہے ہیں اس طرح ان کو نہیں مل رہا ہے. ہم پہلے سوچتے تھے کہ یہ الپائن کلب والے ٹریننگز نہیں دیتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ 1-2 سال سے ہم نے ان کے ساتھ بات کی، اندر جا کے ان کو آفس میں دیکھے، ان کو ایسا پراپر ان کو فنڈز نہیں مل رہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے. جس طرح کے دوسرے جو ادارے گیمز کے وہ ہے، جس طرح کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اس طرح فیڈریشن کو فنڈ نہیں مل رہا ہے. ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے الپائن کلب کو. تو اب یہ دنیا کا ایک مشکل ترین گیم کہہ لیں، شوق کہہ لیں ہے، اس کے باوجود کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسورسز کا ایشو ہے، پھر بھی آپ اس طرف کیوں کھینچے چلے آئے؟ کیونکہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تو مجھ سے پہلے کافی سینئر کلائمبر جس طرح محمد رساد پرم مرحوم، اس کے ساتھ میں نے دنیا کے 4 پیکس ہم نے ساتھ سمٹ کی. اور یہ ایک نشہ ہے جو ایڈونچر لائف ہے. جب بھی آپ کسی پہاڑ پہ جاتے ہیں تو آپ نیچر کے نزدیک ہوتے ہیں، قدرت کے نزدیک ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کام کے علاوہ، خاص کر میں اپنا پرسنلی شو کروں گا کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی کام مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ میں 14 پیکس پہ پاکستان کا پرچم لہراؤں، اور جتنے بھی کلائمبنگ کمیونٹی ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ان کے جتنے بھی مشکلات ہیں وہ ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں اس ٹوریزم میں، اور جا کے پھر گلگت بلتستان جیسا لینڈسکیپ اور اتنے ماؤنٹینز کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور اس فیلڈ میں ادھر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس فیلڈ میں، ٹوریزم کی فیلڈ میں ٹورزم میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ریسورسز آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیے جائیں. پلوشہ بشیر جو ہیں وہ 2 مرتبہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی نمائندگی، ایشین گیمز میں پاکستانی پرچم اٹھائے کر چکی ہیں. اس وقت وومن ڈبلز میں پہلے نمبر پر ہیں. وومن ڈبلز میں 10 مرتبہ چیمپئن رہنے کا اعزاز بھی ان کے سر جاتا ہے. پلوشہ 7 سنگلز نیشنل چیمپئن رہ چکی ہیں. پاکستان انٹرنیشنل سیریز 2019 وومن سنگلز میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا. پاکستان انٹرنیشنل سیریز 2017 وومن ڈبلز میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اور ان کے پاس بہت سارے اور بھی جو ہے وہ ایوارڈز ہیں جس کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن میں مختصراً چاہوں گا کہ خود ان سے بات کریں. پلوشہ بیڈمنٹن سٹار ہیں آپ، کیا فیوچر ہے، کیا ایشوز ہیں، کیا ملک نے آپ کو دیا ہے، کیا آپ ملک سے چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. میری طرف سے پوری قوم کو اس وقت جشن آزادی مبارک میں وش کرنا چاہتی ہوں. اینڈ آئی وش ویری ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل آف یو. جہاں تک یہ ہے کہ ملک نے مجھے کیا دیا، تو ملک نے مجھے وہ عزت دی، وہ مقام دیا جس کے لیے میں نے ہر پل جو ہے وہ اسٹرائیو کیا. جب ایتھلیٹ جو ہے جب ایک میدان میں گھستا ہے، جب ایک بیڈمنٹن کورٹ میں ہم لوگ گھستے ہیں تو ہمارے نام کے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے. اینڈ دیٹ از بیسکلی جو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے شولڈرز پہ اپنے ملک کا نام لے کے جا رہے ہو، اینڈ دا ہول کنٹری وہ آپ سے امید رکھتے ہیں. سو میرے بھی کچھ ایسے بیسٹ مومنٹس تھے، جیسے ساؤتھ ایشین گیمز میں واحد کھلاڑی ہوں جس نے ویمن سنگلز میں برونز میڈل حاصل کیا، اور میری وجہ سے جو ہے وہ جھنڈا اوپر جا رہا تھا پاکستان کا. سو دیز آر سم مومنٹس دیٹ ون نیور forgets and one wants to go through time and again and achieve more and more. تو میرے بھی کچھ ایسے ڈریمز ہیں، اور الحمدللہ ملک نے بہت زیادہ عزت دی. کافی میرے کوچز میرے سائٹ پہ اس دفعہ ہیں جو انہوں نے دے وانٹ کہ میں ورلڈ لیول پہ اور اچھی طرح پرفارم کروں اور ٹاپ 100s میں آؤں. اور میرا یہی ڈریم ہے کہ میں اولمپکس میں کوالیفائی کر سکوں نیکسٹ، اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں. ٹریننگز کتنی ٹف ہوتی ہیں، ریسورسز کتنے ریکوائرڈ ہیں اور کتنے موجود ہیں آپ کے پاس، کتنے ریکوائرڈ ہیں اور کتنے اویلیبل ہیں دونوں؟
ٹریننگ تو دیکھیں جی بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے. انفیکٹ کسی بھی اسپورٹ کو اگر ہم لیتے ہیں, اگر میں اپنی ٹریننگ ٹائمز کی بات کروں تو مجھے میرے جو ورکنگ آؤٹ آورز ہیں وہ 6 سے 7 گھنٹے ہوتے ہیں, اور جس میں بیڈمنٹن کورٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے, جم ٹریننگ ہوتی ہے, اینڈ ٹریک اینڈ فیلڈ ٹریننگ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے میرا پورا دن کور ہوتا ہے. اینڈ آف کورس نیوٹریشن میٹرز اے لاٹ ایز ویل. تو اس میں کافی زیادہ, ایک تو بیڈمنٹن بہت زیادہ مہنگی گیم بھی ہے. اب یہی میرا سوال تھا کہ اگر ایک عام گھرانے کا بچہ جس کے پاس زیادہ وسائل نہ ہو اور اس کا انٹرسٹ اور ٹیلنٹ بھی ہو, مجھے آنیسٹلی بتائیے گا کیا وہ اس وقت ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی لڑکی یا لڑکا اس گیم میں بیڈمنٹن میں خود کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے؟ وہ اپنے انٹرسٹ یا اپنا شوق جو اس کا جو پیشن ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پورا تبھی کر سکتا ہے جب وہ ایک مقام پر پہنچ سکے, جب اس کو کوئی ڈپارٹمنٹ ہائر کر سکے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت بہت کم ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ پلیئرز کو جاب پہ رکھتے ہیں. جیسے کہ میں نیشنل بینک سے ہوں, بہت سارے پلیئرز وابڈا سے ہوتے ہیں. تو یہ سارے اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا ہے تبھی آپ, میں سمجھتی ہوں کہ گیم کو کیری فارورڈ کر سکتے ہو. اپنا جو خرچہ ہوتا ہے یا گیم کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ آپ پورے کر سکتے ہو. بٹ انفارچونیٹلی ادارے بہت زیادہ کم ہیں. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ادارے اور زیادہ آئیں, جیسے ریلوے ہو گئی, SNGPL ہو گئی, پاکستان وابڈا اینڈ نیشنل بینک آف پاکستان. یعنی ڈپارٹمنٹل سپورٹ اگر پلیئرز کے پاس ہو, جس طرح کرکٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور سپورٹس ہاکی میں بھی دیکھتے ہیں, اگر ڈپارٹمنٹل سپورٹ ہو تو اس سپورٹ کو مزید بیک اپ دیا جا سکتا ہے. I also believe that فیڈریشن کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے, because right now what I'm facing is lack of funds for international participation. بالکل ٹھیک. So اگر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.